میں نے فیملی کورٹس میں گارڈین کورٹس کے باہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے روتے دیکھا ہے. کس طرح باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں جو بے بسی نظر آ رہی ہو. یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ بری چیز کنسیڈر کی جاتی ہے طلاق. ان کی مسز نے ایکسیپشنز انووک کرنے کی کوشش کی کہ یہ شخص مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بچوں کا اچھی طرح خیال نہیں رکھ سکتا, کہ اس کے کسی مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات تھے یا اس کا کریکٹر ادروائز ٹھیک نہیں تھا. تو کلائنٹ کے پہلے تو ذہن میں آیا کہ میں کوئی الزامات لگاؤں اپنی, اس وقت ان کی وائف تھیں, کوئی خاتون جا کے عدالت میں یہ بھی کہہ دینا کہ میں بس اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. پاکستانی قانون اسلامک قانون پہ مبنی ہے. اسلامی قانون پاکستانی قانون کے اندر کوڈیفائی کر دیا گیا ہے, اس کے اندر انکارپوریٹ کر دیا گیا ہے. تو اسلامک لاء کے مطابق اگر میں سنی لاء کی بات کرتا ہوں تو اگر ایک بچہ اس کی عمر 7 سال سے کم ہے تو اس کی قانونی طور پہ ایز اے جنرل رول اس کی کسٹڈی اس کی والدہ کو دی جائے گی. اور ایک لڑکی اگر وہ بالغ نہیں ہوئی تو اس سے پہلے اس کی کسٹڈی اس کی ماں کو ہوگی. اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے تب تک اسے کسٹڈی ماں کے پاس رہے گی. اسی طرح شیعہ لاء, اس میں اگر ایک بچہ اس کی عمر 2 سال سے کم ہے تو کسٹڈی ماں کی ہوگی, اور لڑکی کی عمر اگر 7 سال سے کم ہے تو اس کی کسٹڈی اس کی ماں کے پاس ہوگی. اور یہ جو میں نے عمریں بتائی ہیں اس کے بعد کسٹڈی باپ کے پاس ہوگی, یا اس کے پاس ایک پورا سیکوینس ہے. اگر باپ نہیں ہے تو ایک گارڈینشپ اور کسٹڈی کے ایک پورے رولز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو بنیادی قوانین یہ ہیں. اب یہ میں نے بات کی ہے کہ یہ ایک جنرل رول ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک میرے پاس کیس آیا اور اس میں جو خاتون تھی اس نے خلا کا کیس فائل کیا ہوا تھا اپنے خاوند کے اگینسٹ. تو خاوند ایز اے کاؤنٹر بلاسٹ اپنی بیوی کے اگینسٹ بچوں کی کسٹڈی کا کیس فائل کرنا چاہتا تھا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کی عمر غالباً 8 سال تھی, ایک کی 9 تھی, اور ایک بیٹا بھی تھا, وہ چھوٹا تھا, وہ تقریباً 6 مہینے اس کی عمر تھی اس وقت. تو وہ میرے پاس آتا ہے کہ میں نے ان کی کسٹڈی کا کیس فائل کرنا ہے. سنیزم سے تعلق تھا. تو ان کو میں نے بتایا کہ جنرل جو قانون ہے اس کے مطابق یہ دونوں بیٹیاں اور بیٹا ان کی کسٹڈی ماں کے پاس جائے گی, کیونکہ بیٹے کی کسٹڈی 7 سال سے کم ماں کے پاس ہوتی ہے, اور لڑکیاں اگر بالغ نہیں ہوتی تو کسٹڈی ماں کے پاس ہوتی ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا سلوشن ہے. میں نے بتایا میں آپ کو سلوشن دوں گا, لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے بے جا الزامات لگانے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی وائف ابھی بھی ہیں. عام طور پہ کیا جاتا ہے, میں نے اس کو یہ بات بتائی. اس کے بعد آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے یہ چیز کرنے سے انکار کر دیا. میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ ایکسیپشن کیا ہے اس رول کی. اگر خاوند اس کے پاس ایسے کچھ ثبوت ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی کا, کیونکہ بیوی اب اس صورت میں تو ہے جو میں نے اس کو بتایا, ڈیورس کے بعد بھی کسٹڈی کے ایشو چلتے ہیں, اس صورت میں بیوی نہیں ہوتی, تو وہ اگر اس کے کردار پہ وہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے ود پروفس کہ اس کے کسی مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات تھے یا اس کا کریکٹر ادروائز ٹھیک نہیں تھا, تو وہ از ون آف دا ایکسیپشنز. اس صورت میں اگر بچہ 7 سال سے کم بھی ہے اور خاوند یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ خاتون کا کردار ٹھیک نہیں تھا, تو اس صورت میں عدالت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ویلفیئر آف دا چائلڈ, کہ بچے کی فلاح و بہبود ماں کی طرف ہوگی یا باپ کی طرف ہوگی. تو اس صورت میں عدالت لامحالہ فیصلہ کرے گی خاوند کے حق میں. بے شک جنرل قانون یہ تھا کہ 7 سال سے کم عمر کا بچہ ماں کے پاس رہے گا. دوسری ایکسیپشن اس میں کیا ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے, بچی ہے, اور اس کی ماں ایک اور شادی کر لیتی ہے. تو اس صورت میں جس شخص سے شادی کی ہے اس کی اور اس کی بیٹی کا آپس میں رشتہ وہ پروہیبٹڈ ڈگریز میں نہیں ہے. تو عدالت اس صورت میں بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے, کیونکہ اس کی ماں نے شادی کر لی ہے اور وہ بچی ہے, بے شک وہ بھی بالغ نہیں ہوئی, اس کی عمر 3, 4 یا 5 سال ہے, تو اس صورت میں عدالت بھی خاوند کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہے. سو اس طرح کے کچھ اور ایکسیپشنز موجود ہیں جس صورت میں جو جنرل اصول ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے. تو میں نے یہ جو ہی بات اپنے اس کلائنٹ کو بتائی تو کلائنٹ کے پہلے تو ذہن میں آیا کہ میں کوئی الزامات لگاؤں اپنی, اس وقت ان کی وائف تھیں پہلے وہ, پھر میں نے ان کو تھوڑا سا ڈسکریج کیا, کیونکہ ابویسلی دیکھیے ہماری بینگ لائرس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف کمرشل بیسس پہ نہیں چل رہے کہ پیسے لینے اور کام کرنا ہے. ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم قانون کو کیونکہ جانتے ہیں, اس کے مس یوز کو بھی جانتے ہیں,
تو ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ اپنے کلائنٹ کو کم از کم بتائیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور اگر وہ غلط چیز کرنا چاہتا ہے اور اس پہ انسسٹ کرتا ہے تو ہمیں بینگ لائرس ہمارے کوڈ آف ایتھکس سے بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کلائنٹ سے الگ کر لینا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ چیز کافی زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اس چیز سے وہ دور رہیں. سو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے مثال دی. ایک اور میں آپ کے سامنے کیس کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک بڑے ہی کلائنٹ ہے، وہ بہت بڑے ڈپلومیٹ ہیں، اس وقت بھی ان کا ایکٹیو سروس سے تعلق ہے، اور ان کا اپنی مسز کے ساتھ یہی ڈسپیوٹ ہوا. ان کے 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹے کی عمر تھی غالباً 14 سال اور ایک بیٹے کی عمر تھی غالباً 16 سال، اور ایک بیٹی تھی وہ چھوٹی تھی، اس کی عمر کچھ 4 سال میرے جو بھی ذہن میں پڑتا ہے. تو وہ اسی طرح ان کی مسز نے ان کے علاوہ خلا کا کیس کیا، اور ایک تو خلا کا کیس میں نے ڈیفینڈ کرنا تھا ان کا. دیکھیں، خلا کے کیس کو عام طور پہ ڈیفینڈ کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر کوئی خاتون جا کے عدالت میں یہ بھی کہہ دینا کہ میں بس اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کو کسی بھی ریزن یا جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس نے کہہ دیا میں رہنا نہیں چاہتی تو عدالت لامحالہ اس کے حق میں خلا دے دے گی. تو اس میں آپ جو مرضی جواب دیتے رہے، جو مرضی جسٹیفیکیشن، وہ اپنی ذہنی تسکین کے لیے ہے کہ آپ ایک بھرپور سا جواب بنا کے آپ دے دیں، لیکن الٹیمیٹلی عدالت نے خلا کا فیصلہ اس کے حق میں کرنا ہے. بہرحال جو میں بنیادی ادھر بحث ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک بچوں کی کسٹڈی کا کیس فائل کرنا ہے. تو میں نے ان کو اسٹریٹ اوے پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ تو کہتے ہیں میں سنی ہوں. تو ان کو میں نے بنیادی اصول جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا اور بتایا، تو اس سے بڑے خوش ہوئے کہ یہ دونوں بیٹوں کی کسٹڈی تو اسٹریٹ اوے مجھے ملے گی، کیونکہ 7 سال سے زیادہ عمر ہے. اور بیٹی کے لحاظ سے وہ ضرور سے پریشان ہوئے کہ اس کی کسٹڈی ماں کے پاس چلی جائے گی. تو ان کو بہرحال ہم نے کیس کو کنٹیسٹ کیا. ان کی مسز نے ایکسیپشنز انووک کرنے کی کوشش کی کہ یہ شخص مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بچوں کا اچھی طرح خیال نہیں رکھ سکتا، تو لہٰذا بچے بے شک 7 سال سے عمر زیادہ ہیں، ان بچوں کی کسٹڈی مجھے ملنی چاہیے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے کیس کنٹیسٹ کیا. وہ دونوں بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ باپ کو ملی، اور لڑکی کی کسٹڈی اس کی ماں کی طرف کی. تو یہ بنیادی، لیکن ایک تو اہم چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ماں باپ اس ساری لڑائی میں اپنی انا کو ذہن میں رکھتے ہوئے بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہوتے ہیں. میں نے فیملی کورٹس میں، گارڈین کورٹس کے باہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے روتے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک بچہ جو 3 سال کا بچہ ہے اس کی ماں کے پاس ہے، عدالت نے اس کی کسٹڈی بے شک ماں کو دی ہے، لیکن باپ کے وزیٹیشن رائٹس ہیں کہ باپ کسٹڈی بے شک ماں کے پاس ہے، اس کے باوجود نیچرل گارڈین تو باپ ہی ہے، تو باپ کو ملنے کا حق ملے گا. وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وزیٹیشن رائٹس میں لکھا جاتا ہے کہ کسی نیوٹرل جگہ میں ملاقات کرائی جائے گی، یا باپ کے گھر ملاقات کرائی جائے گی، یا کچھ ویکینڈ میں وہ بچے باپ کے ساتھ رہیں گے، یا کچھ برتھ ڈیز بھی یا فیسٹیولز میں باپ کے پاس رہیں گے. اکثر ملاقات جج صاحب اپنے احاطہ عدالت میں ان کے جو اہلکار ہیں وہ کراتے ہیں. تو ادھر میں نے صورتحال دیکھی ہے کس طرح باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں جو بے بسی نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ماؤں کے آنکھوں میں بے بسی دیکھی جاتی ہے جب کسٹڈی بچوں کے پاس ہوتی ہے. تو میری اس چینل کے توسط سے اب سب سے گزارش ہے کہ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، طلاق کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے یہ اسلام نے آپ کو اسی لیے دیا ہے کہ اگر آپ کی کسی صورت میں بھی بن نہیں پاتی تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے. یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ بری چیز کنسیڈر کی جاتی ہے طلاق. لیکن اگر کوئی چارہ نہیں بنتا، میاں بیوی اسلامک حدود کے مطابق اور اپنے ذہن کے مطابق اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو تب ان کو یہ آپشن ضرور استعمال کرنی چاہیے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کی زندگی برباد کریں. بچوں کے لیے ان کو بیٹھ کے کوئی امیکیبل سلوشن نکالنی چاہیے کہ کس طریقے سے اگر بچہ چھوٹا ہے اس کو ماں کے پاس رہنے کی ضرورت ہے، اس طریقے سے ٹائم لائن طے کی جائیں کہ کتنے عرصے تک بچہ آپ کے پاس ہے. اگریمنٹ، معاہدے کیے جا سکتے ہیں، قانون میں ان معاہدوں کو بالکل امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، بڑی اچھے طریقے سے معاہدے کیے جا سکتے ہیں. پھر اس میں وزیٹیشن رائٹس جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، دودھ پینے والا ہے مثال کے طور پہ، تو کسٹڈی ماں کو دینا زیادہ بہتر ہے. لیکن باپ کے پاس حق ہوگا کہ وہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ بچے سے ملاقات کر سکتا ہے. دیکھیں، بچے کی کسٹڈی بے شک ماں کے پاس ہے، لیکن اس کا جو کھانا پینا، اس کی اسکولنگ، اس کی اکاموڈیشن، ان سب کے پیسے تو باپ نے دینے ہیں. باپ تو رہے گا، بے شک میاں بیوی یا ماں باپ میں آپس میں طلاق ہو چکی ہے، لیکن باپ تو اس بچے کا وہ رہے گا. ساری زندگی اس کی جو کفالت کی ذمہ داریاں، اس کی اسکولنگ کی ذمہ داریاں، وہ اس باپ پہ رہیں گی جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا. سو کسٹڈی ماں کے پاس، اس کی کفالت کے پیسے باپ نے دینے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ باپ کو وزیٹیشن رائٹ کا بھی قانون حق دیتا ہے. تو ایک اچھے طریقے سے بھی چیزیں آ کے لے کی جا سکتی ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اب
آخری حل صرف طلاق ہی ہے. تو ایک معاہدہ کر کے چیزوں کو ایک مہذب شہری کے طور پہ چیزوں کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انا کا مسئلہ بنا کے نہ صرف اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنا ہے بلکہ اپنے بچوں کی زندگی. دیکھیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ماں باپ کی سپریشن اور اس کے بعد جو ان کی کھینچا تانی ہوتی ہے اس کا بہت بڑا ذہنی طور پہ اثر پڑتا ہے. بنیادی طور پہ ہم نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام نے اور پاکستانی لاء نے کیونکہ اسلامک لاء کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ خاوند کو حق دیتا ہے کہ وہ خود طلاق پرناؤنس کر سکتا ہے, اس کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ دو طریقے ہیں طلاق دینے کے, ایک کو طلاق حسن کہتے ہیں, ایک کو طلاق احسن کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے طلاق بدع. یہ سمجھے کہ 3 طرح کی طلاقیں ہیں. وہ طلاق حسن یہ ہے کہ کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے ایک دفعہ, اس کے بعد اس کی پاکی کا جو ٹائم ہوتا ہے بیوی کا اس کے اندر دوسری طلاق دے, اور تیسرا پاکی کا جو ٹائم ہے اس کے اندر تیسری طلاق دے. تو اس کو کہتے ہیں طلاق حسن. دوسرا طریقہ کار طلاق احسن ہے جو سب سے بہتر طلاق کہا جاتا ہے. وہ یہ کہ خاوند ایک ہی دفعہ طلاق دے اور اس کے بعد 3 جو پاکی کے پیریڈز ہیں ان کو لیپس ہونے دے, اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی طلاق ہو جاتی ہے. اور طلاق بدع جو ہمارے ملک میں اور برصغیر پاک و ہند میں اس کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اجازت ہے اس کی لیکن اس کو بدع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وہ یہ کہ اب 3 دفعہ ایک ہی دفعہ طلاق پروناؤنس کرتے ہیں. تو یہ تینوں جو طریقے ہیں وہ بھی بیان کرنا مقصود ہے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ طلاق, یہ تو ضمناً میں نے طلاق کی قسمیں بھی آپ کو بتا دیں کہ زیادہ تر طلاق خامدوں کی طرف سے دی جاتی ہے یا بیویاں خلا زیادہ لیتی ہیں. دیکھیں اس کا کوئی ایک لکھا پڑھا کوئی اسٹیٹسٹکس تو اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیں لائرز کے پاس تو طلاق کا کیس نہیں آئے گا کیونکہ ہسبینڈ کے پاس اپنا ایک حق ہے, وہ اس حق کو استعمال کر لیتا ہے. ہمارے پاس کیسز اگر کوئی آتے ہیں تو وہ خلا کے کیسز آئیں گی جو کہ خاتون اپنے خاوند کے پاس نہیں رہنا چاہتی اور ہسبینڈ اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا, تو اس صورت میں وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. اور اس میں اندر عدالت کے کچھ قانون ہے, ہمارا ڈیسولوشن آف میرج ایکٹ 1939, وہ کچھ اس میں ریزنز بھی بتاتا ہے. مثال کے طور پہ خاوند جو ہے وہ ظلم کرتا ہے بیوی پہ. اب ظلم کرنا صرف فزیکل ظلم نہیں ہے, اس میں مینٹل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہسبینڈ کسی غلط کمپنی کو ایسوسیٹ کرتا ہے خواتین کے ساتھ, اس طرح کی اور چیزیں بھی اس ظلم کے کیٹیگری میں آتی ہیں. ہسبینڈ 2 سال کے لیے بیوی کو مینٹیننس نہیں دیتا, اس کی مینٹیننس نہیں کرتا. ہسبینڈ گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ غالباً 2 سال کا پیریڈ ہے یا 7 سال کا پیریڈ ہے, اس کے لیے وہ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. ہسبینڈ لاپتہ ہو گیا ہے کچھ خاص عرصے کے لیے. یہ کچھ ریزنز ہیں جن کی بنیاد پہ بھی اگر وائف چاہے تو وہ خلا کا کیس فائل کر کے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ میں کسی بھی وجہ سے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ کوئی الزام بھی نہیں لگاتی. The very fact that she does not want to live with her husband, this is good enough for the court. کورٹ اسی بنیاد پہ خلا دے دے گی کیونکہ اس کی مرضی نہیں ہے, اس کی فریڈم نہیں ہے. تو یہ ہے. اب خلا کے کیسز کافی زیادہ نظر آتے ہیں جو غالباً ہمارے والد صاحب کے زمانے میں یا اس سے پہلے کے زمانے میں جو پچھلے وکلاء ہیں ان کے زمانے میں شاید یہ خلا کے کیسز کم ہوا کرتے تھے, لیکن آج کل کافی زیادہ خلا کے کیسز عدالتوں میں نظر آتے ہیں. دیکھیے بنیادی ہمارے معاشرے میں جو کمپیٹیبلٹی ایشوز ہیں نا, دیکھیں ہم عام طور پہ لڑکا لڑکی سے پوچھتے نہیں ہیں شادی کرتے وقت. وہ بالغ ہیں, بالغ ہونے کے ناطے اسلام بھی یہ کہتا ہے اور پاکستانی قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ان کی مرضی شامل حال ہونی چاہیے جب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. تو بنیادی کچھ کزن میرجز ہمارے ملک میں کافی کامن ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی آپس میں لائکنگ نہیں بھی ہے. دیکھیں لائکنگ ایک ایسپیکٹ ہے, جب شادی ہو جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد چیزیں اس سے بڑھ کے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ لڑکا کام نہیں کرتا, لائکنگ ہے بھی ہے. لڑکا کام نہیں کرتا تو گھر کی, بیوی کی, بچوں کی مینٹیننس کیسے کرے گا. دوسرا ہو سکتا ہے کہ ہم کیونکہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی سے ہمارا تعلق ہے تو جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں. جس طرح وہ شادی سے پہلے اپنے گھر میں اپنی ماں کے سامنے اپنی مرضی چلاتے ہیں تو وہ لامحالہ شادی کرنے کے بعد بیوی میں مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کل کی جو خواتین ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں تو اس کے بعد ان کا زور نہیں چل پڑتا. تو بنیادی وجوہات یہی بنتی ہیں اس طرح کی.